الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و موقر حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ قرآن پاک کی سورت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے۔ چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ نے بہت مجمل انداز میں اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بتایا ہے، اور ساتھ میں اس کی فضیلت میں سب سے اول ایک فضیلت اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس رات میں لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن اتارا ہے۔ تو قرآن مقدس جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کلام پاک کو بھی اللہ نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو کلام پاک جیسی مقدس کتاب کو اس رات میں اتارا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلام پاک کا مقام اتنا اونچا ہے جس کو اللہ نے اس کے لیے ایک ایسی رات کا انتخاب کیا جو رات ہزاروں مہینے سے زیادہ بہتر رات ہے۔ خیر من 1000 شہر، ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ تو اس رات میں اللہ نے قرآن اتارا، تو اللہ نے ایک فضیلت میں قرآن کا تذکرہ کیا اس سورہ کے اندر، اور لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا۔ میں ان دونوں پر مختصر آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھوں گا، اس کے بعد بات ختم کر دیں گے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اب یہ قرآن مقدس آپ کا بھی آج ختم قرآن بھی تھا، حافظ صاحب تراویح سنا رہے تھے، آج ختم انہوں نے کیا۔ اس قرآن مقدس ایک سلسلہ ہی ہے، یہ تراویح کا سلسلہ، یہ قرآن کا سننا سنانا، یہ ایک
طویل زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اس زمانے سے اللہ نے اپنا وحی کا سلسلہ جاری رکھا، تو وحی کی کیفیات مختلف ہوا کرتے تھے، اور کسی پیغمبر پر اللہ نے توریت اتارا، کسی کو انجیل دیا، کسی کو زبور دیا، تو کسی پیغمبر پر اللہ نے صحیفے اتارا۔ لیکن تو کسی کو اللہ نے جو کتاب دیا، کسی کی کتاب خداوندی کہلاتی ہے اور کلام خداوندی بھی کہلاتی ہے۔ سارے وہی تو کتاب خداوندی، کلام خداوندی ہے، لیکن حقیقتاً میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل اتارا، آپ پر حضرت عیسیٰ پر اللہ نے القاء کیا، مضمون اللہ کے طرف سے تھا کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے دل میں بات ڈالتے، تو حضرت عیسیٰ لوگوں کو اپنے انداز میں اس کو پیش کرتے تھے۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو القاء خداوندی ہے، مضمون خداوندی ہے، الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ دل میں بات ڈالتا تھا، عیسیٰ اپنے انداز میں بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت لکھ کر بھیجا، پتھر کے تختیوں میں اللہ نے لکھ کر جو ہے حضرت موسیٰ کو پیش کیا، یہ کتاب خداوندی ہے، پڑھ کر نہیں سنایا، اللہ نے لکھ کر جو ہے حضرت موسیٰ کو پیش کر دیا کہ آپ کی امت کے لیے رہبری کے لیے جو یہ کتاب ہے کہ آپ کی امت اس پر عمل کرے۔ تو یہ کتاب خداوندی تو ہے، لیکن حقیقت میں جو کتاب خداوندی ہے، مجازاً بھی اس کو کلام اللہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کتاب خداوندی ہے۔ لیکن جب معامر نبی پر قرآن مقدس اتارنے کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام نہیں رہا، اس لیے کہ قرآن کہتے ہیں کہ وہ نظم والمعنی، قرآن وہ الفاظ اور معنی کا نام ہے۔ قرآن جو ہے، قرآن کے الفاظ بھی، قرآن اس کے معنی، مطالب سب جو ہے اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا، یہ سب کو ملا کر جو ہے قرآن کہا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی عربی کی زبان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، عربی میں پڑھتا ہے۔ اگر امام سورہ فاتحہ کوئی انگریزی زبان میں پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، فارسی زبان میں پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، کسی اور زبان پہ امام اگر ادا کرے تو معنی اگرچہ وہی ہو لیکن نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ الفاظ قرآن حقیقتاً ہے کہ اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآن مقدس جو ہے الفاظ اور معنی کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارنا چاہا تو اس سے پہلے قرآن کے اندر مشہور آیت ہے کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو اللہ کی اس کلام پاک کے خوف سے پہاڑ کو تم پھٹتا ہوا دیکھتے۔ کہ انسانوں کے لیے عبرت ہے کہ دیکھیں اللہ کے کلام سے ایک بے جان چیز پہاڑ کو اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس قرآن مقدس کو اتارنا چاہا تو سبوں نے اس کو طاقت سے انکار کیا کہ ہم تیرے قرآن پہ عمل کر نہیں پائیں گے، اس کے بوجھ کو ہم اٹھا نہیں پائیں گے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ اگر تو اتار دے تو ہم پھٹ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مقدس کو سب سے پہلے اللہ نے آسمانوں پہ پڑھ کر سنایا، سارے فرشتے موجود تھے، سیدنا جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ الف لام میم سے پورے ختم قرآن تک جو ہے آسمانوں میں اللہ جو ہے خود جو ہے پڑھ کر سنایا، سارے فرشتوں کا مجمع تھا، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل بھی موجود تھے، لیکن قرآن پاک اللہ کا پڑھنا تھا، سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، صرف سیدنا جبریل کو ہوش رہتا ہے۔ قرآن مقدس پورا مکمل پڑھنے کے بعد میں حضرت جبریل سے پھر فرشتوں کو ہوش آتا ہے، پوچھتے ہیں کہ جبریل اللہ نے کیا سنایا؟
کہا کہ اللہ نے جو سنانا تھا اس کا کلام مکمل سنا دیا ہے، اب مجھے حکم ہے کہ اس کو زمین پہ لے کر جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل قرآن وہاں سنائے، اس کے بعد میں اللہ نے اس کو حکم دیا لوح محفوظ سے کہ مکمل قرآن کو لوح محفوظ میں لکھ دے۔ تو قرآن پاک کو، پورے مکمل قرآن کو اللہ نے لوح محفوظ میں کوہ کاف کے حرف کے برابر، ایک حرف کوہ کاف کے برابر، جو زمین کا اتنا بڑا پہاڑ ہے جو 50-60 کلومیٹر لمبا ہے وہ پہاڑ، تو ایسے بڑے بڑے حرف میں لوح محفوظ میں اللہ نے مکمل قرآن مقدس کو اس میں لکھا گیا۔ تو پتہ چلتا ہے یہ کتاب خداوندی ہے، اس کی کتابت اللہ نے آسمانوں میں لوح محفوظ میں کیا، اس کو لوح محفوظ میں مکمل قرآن لکھا، بڑے حرف میں اللہ نے قرآن کو لکھا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اسرافیل کے پیشانی پہ مکمل قرآن لکھا جائے۔ حضرت اسرافیل کے پیشانی پر چھوٹے حرف پر پورے مکمل قرآن کو لکھا گیا۔ تو قرآن کا بڑے حرف پہ لکھنا اور چھوٹے حرف پہ لکھنا یہ سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ چل رہا ہے کہ آج تک جو ہے وہی قرآن جو آسمانوں پہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا تھا، اس کو قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن مجید جو ہے لوح محفوظ میں ہے۔ وہ قرآن جو ہے، اس قرآن مقدس کو اللہ نے اس جگہ پر لکھا، اسرافیل کے پیشانی پہ لکھا، پھر زمین پہ جو ہے قرآن اترتی ہے، اور آج جو ہے وہی قرآن کا سلسلہ جب نبی علیہ السلام پہ قرآن اترتی ہے تو صحابہ کرام جو ہے قرآن کی کتابت کرتے ہیں، کوئی لکڑی کے چھلکے پہ قرآن لکھتے ہیں، کوئی چمڑے پہ قرآن لکھتے ہیں، کوئی پتھر پہ قرآن لکھ کر لکھتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو صحابہ کرام نے لکھ کر جمع کیا، چھلکوں میں جمع کیا، یہاں تک کہ مکمل قرآن کو صحابہ کرام نے جو ہے اس کو لکھ کر جمع کیا، اور ایک سلسلہ جاری رہا کہ صحابہ کے بعد میں تابعین لکھتے رہے، تابعین کے بعد تابعین لکھتے رہے، ائمہ کرام لکھتے رہے، علماء لکھتے رہے، آج تک وہی سلسلہ ہے کتابت کا سلسلہ۔ تو آج جو ہر مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں جو آج قرآن دکھائی دیتا ہے، ہم آج کتابت کی صورت میں جو کتاب دیکھتے ہیں، جو اللہ کا کلام کو دیکھتے ہیں، کہ وہی سلسلہ ہے جو آسمانوں سے نکلا ہے۔ آج زمین جو 1400 سال گزر چکے، وہی کتابت کا سلسلہ آج تک جاری ہے، صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر یہ کتابت کا سلسلہ جاری نہیں رہتا، آج قرآن پڑھنے سے بھی محروم رہ جاتے، آج مسجدوں میں قرآن جو ہے رہ کر مسجدوں کی زینت نہ ہوتی۔ یہ کتابت کا سلسلہ آج تک جو ہے ان مدارس کے طلبہ، مدارس کے علماء اس قرآن کی کتابت کرتے ہیں، اس قرآن کو محفوظ رکھ کر اس کو لکھا جاتا ہے۔ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ کتابت کا سلسلہ جو ہے صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک تو سلسلہ کتابت کا رہا کہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنا، کہ قرآن کو کتابت کا ذریعہ آج تک امت نے اس کو محفوظ رکھا ہے، نہ اس کے کوئی زبر زیر پیش میں کمی آئی ہے، نہ اس کے کسی آیت میں کمی آئی ہے، اس لیے کہ قرآن کھولتے ہی قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ قرآن نے یہاں کتاب کا لفظ لایا ہے، قرآن کا لفظ نہیں لایا، ذالک القرآن نہیں کہا بلکہ ذالک الکتاب کہا، کہ کتاب کہتے ہیں لکھنے کو کہتے ہیں، کہ ایک کتابت کا سلسلہ جو کتاب کی صورت میں امت دیکھ رہی ہے۔ آج نبی موجود نہیں ہے کہ آج کا انسان جو ہے دیکھتا نہیں ہے کہ پیغمبر پر قرآن اترتی ہے، کہ قرآن جو ہے آج کا انسان دیکھا نہیں کہ نبی سامنے موجود ہے، قرآن جبریل لے کر آئے ہیں، قرآن اترتا ہے، وہی کی کیفیت کو دیکھ نہیں رہا ہے، کہ لیکن وہی اللہ نے قیامت تک انسانوں کو شبہ کو مٹانے کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، بالکل پاک کتاب ہے۔ یہ کتاب اتری تھی محمد رسول اللہ پہ، آج 1400 سال کا زمانہ گزر رہا ہے،
کہ نبی پہ قرآن اتر رہا تھا کہ اس وقت نبی کے ہاتھ میں صحابہ کے ہاتھ میں قرآن کے لکھا ہوا پرچہ بھی موجود تھا، لیکن اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب، جبکہ یہ کتاب ہونی چاہیے لیکن قرآن کہتا ہے وہ کتاب، اس لیے کہ بتانا ہے وہ کتاب آپ کی نسل تک کے لیے یقین کر لے، وہ کتاب جو ہے آنے والی قیامت تک کے لیے اس کو جو ہے اعزاز کے طور پر اس کے شبہ کو مٹانے کے لیے اللہ نے ذالکہ کا لفظ لا کر اشارہ کیا ہے، اس کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے ذالکہ وہ کر کے پکارا ہے۔ دوستو یہ قرآن کتابت کا سلسلہ یہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اس کے بعد ایک سلسلہ ہے کہ آپ کا جو ہے کلام پاک کا کلام اللہ کا سلسلہ، کلام کا سلسلہ کہ اللہ نے جب قرآن مقدس کو اتارنا چاہا تو آسمانوں پہ سارے فرشتوں کو پڑھ کر سنایا، یہ قرآن پڑھا گیا کہ آسمانوں میں اللہ نے پورے سارے مجمع کے فرشتوں کے اندر جو ہے قرآن کی تلاوت کی، قرآن پڑھ کر اللہ نے سنایا۔ اس کے بعد میں جبریل کو حکم دیا جاؤ محمد عربی کے پاس میں قرآن لے کر جاؤ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جلوہ افروز ہے، سیدنا جبریل آتے ہیں آپ کے پاس جو ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن مقدس کی سب سے پہلی 5 آیتیں ہیں کہ سیدنا جبریل لے کر آتے ہیں جو پڑھ کر سناتے ہیں، لکھ کر نبی نے پیش نہیں کیا، جو لکھ کر جبریل نے پیش نہیں کیا بلکہ پڑھ کر محمد رسول اللہ کو سنایا کہ محمد اقرا، سب سے پہلے ہی کہا کہ پڑھیے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس رب کے نام سے جو ہے آپ پڑھیے۔ دوستو پڑھنے کی تعلیم جو ہے اللہ نے دیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قرآن کو پڑھ کر سنایا ہے، اس کا نام قرآن اس لیے رکھا گیا، قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اس دور پہ، دنیا پہ جس کتاب کی سب سے زیادہ تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن مقدس ہے، اس سے زیادہ دنیا پہ کوئی اور کتاب نہیں جس کی اس قدر جو ہے تلاوت کی جاتی ہو، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کا قرآن کا بھی قرآن کے اندر جو ہے اس کو قرآن بھی کہا ہے، کتاب اللہ بھی کہا ہے، کلام اللہ بھی کہا ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ ہے کہ نبی کو جبریل پڑھ کر سناتے ہیں، نبی قرآن پڑھ کر نبی سنتے ہیں اور نبی قرآن کو سینے پہ بساتے ہیں، نبی قرآن کو یاد کرنے کی فکر میں ہے، بار بار زبان پہ دہرا رہے ہیں کہ میں قرآن بھول نہ جاؤں۔ اس کے بعد پھر آیت اترتی ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ محمد آپ زبان کو حرکت مت کیجیے، جلدی بازی مت کیجیے، قرآن سننا آپ کا کام ہے، قرآن کو ہم نے اتارا ہے، سینے پہ بسانا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کو اتارے ہیں، حفاظت کا وعدہ ہمارے ذمہ ہے۔ محمد عربی تم قرآن سنتے جاؤ، قرآن سینے پہ بسانا آپ کے رب کا کام ہے کہ آپ کو سینے پہ قرآن کو یاد کرائے گا، تو محمد عربی قرآن سنتے جاتے تھے، آپ کے سینے پہ قرآن یاد ہو جایا کرتا تھا۔ دوستو وہی سلسلہ ہے جو اللہ کے جبریل نے محمد عربی کو قرآن پڑھ کر سنایا اور محمد عربی نے اپنے صحابہ کو قرآن پڑھ کر سنایا، جو صحابی قرآن سنتے اس قرآن کی آیت کو یاد کر لیا کرتے تھے، تو ایک سلسلہ جاری رہا کہ ایک صحابی یاد کرتا، دوسرے صحابی یاد کرتے، جو نبی پہ ایمان لاتے ان کا مشغلہ تھا قرآن کو یاد کرتے تھے، قرآن کو حفظ کر لیا کرتے تھے۔ پورے صحابہ کا یہ دستور تھا، جو صحابی اسلام قبول کرتا قرآن کو سینے پہ بساتا، قرآن کی ایک ایک آیت کو یاد کرتا، آیتوں کو سمجھتا، یہ صحابہ کا دستور تھا۔ جو اس انداز میں قرآن مقدس کو صحابہ کرام نے یاد کیا اور نبی نے قرآن کو حفظ کیا، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے قرآن مقدس کو محفوظ رکھنے کے لیے قرآن کا سلسلہ جو ہے جاری رکھنے کے لیے سننے سنانے کا، اس لیے کہ کلام اللہ ہے، اس کو پڑھتے جاؤ پڑھاتے جاؤ، یہ سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں جو ہے اللہ کے نبی جبریل کے ساتھ میں خود نبی قرآن سنا
سناتے، جبریل قرآن سنتے، کچھ جبریل قرآن سناتے، نبی قرآن سنتے، ایک سلسلہ جاری رہتا کہ جبریل کبھی قرآن سناتا تو نبی قرآن سنتے، کبھی نبی سناتے جبریل سنتے، کہ قرآن کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے قرآن سننے سنانے کا سلسلہ جو ہے یہ آسمانوں سے ہے، زمین پہ جو ہے جبریل اور محمد رسول اللہ میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ آپ کی دنیا سے جانے کا وقت آیا، آخری رمضان تھا، آپ نے 2 مرتبہ قرآن ختم کیا، سیدنا جبریل کے ساتھ میں 2 بار جو ہے آپ نے قرآن ختم کیا۔ یہ قرآن کا سلسلہ جو ہے، قرآن حافظ قرآن جو ہے قرآن سنائے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ نبی بھی قرآن سناتے تھے، جبریل بھی قرآن سنتا تھا، صحابہ بھی قرآن سناتے تھے، دوسرے صحابی قرآن سنتے تھے، ابی بن کعب جو ہے مسجد نبوی میں تراویح پڑھاتے، سارے صحابہ جو ہے ان کے پیچھے اقتداء کر کے تراویح پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ روایت کے مفسروں نے لکھا ہے جب سورۃ البینہ اترا، جب یہ سورت کو اللہ نے اتارا تو محمد عربی سے کہا کہ محمد رسول اللہ تم ایک کام کرو، یہ سورت جو میں نے جو ہے آپ پہ اتاری ہے جا کے ابی بن کعب سے کہنا کہ وہ اس سورت کو تلاوت کرے۔ اللہ کے نبی نے ابی بن کعب کو بلایا اور کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سورت کی تلاوت آپ کریں اور محمد رسول اللہ سنے، قربان جائے ان کی فضیلت جو ہے۔ ابی بن کعب چونک جاتے ہیں، یا نبی اللہ کیا اللہ نے آسمانوں پہ میرا نام لیا ہے؟ کہاں ابی تیرا نام آسمانوں پہ اللہ نے لیا ہے، اللہ نے کہا ہے ابی کو کہو قرآن پڑھے، محمد تو قرآن سنے، اور ابی بن کعب جو ہے قرآن کی تلاوت کرے۔ قربان جائے اس صحابی کی، قرآن کی تلاوت میں کیا اثر ہوگا؟ جو آسمان کا اللہ حکم دیتا ہے، جو آسمانوں سے اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ ابی قرآن پڑھے، محمد عربی قرآن کی تلاوت سنے۔ دوستو ابی بن کعب اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی پوری زندگی کی سب سے بڑی فضیلت اس اور کیا ہو سکتی ہے کہ ابی تلاوت کرے، محمد عربی قرآن کی تلاوت سنے، جس پر قرآن اترا ہے۔ دوستو یہ صحابہ کا قرآن کی تلاوت کا وہ جذبہ و شوق تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اچانک ان کا گھوڑا جو ہے بھٹک رہا ہے اور قرآن کی تلاوت بند کر دیتے ہیں، پھر گھوڑا بھٹکتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر گھوڑا بھٹکتا ہے، اور ان کا بچہ بھی پاس میں گھوڑے کے پاس تھا، یہ ڈر گئے، گھوڑا بھٹک کر کے رسی چھڑا کر جو ہے میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ انہوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا اور دیکھا کہ ان کے اوپر جو ہے ایک روشنی چھائی ہوئی تھی، اور جیسے قرآن کو بند کر دیا اب یہ روشنی آسمان کی طرح اٹھتے اٹھتے پھر غائب ہو جاتی ہے، اور صبح فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کے خدمت میں حضرت حسین پہنچتے ہیں، کہتے ہیں نبی اللہ کل رات میں میرے ساتھ عجیب ماجرا پیش آیا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا بھٹک رہا تھا، میں جب بند کر دیا میں دیکھا آسمان کی طرف جو ہے ایک روشنی اٹھتی ہوئی چلی گئی، یہ کیا معاملہ تھا؟ کیا حسین اگر تم قرآن کی تلاوت اسی طرح کرتے رہتے آج جو ہے صحابہ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے، وہ فرشتوں کا قافلہ تھا جو اسے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے زمین پہ اترے تھے، اسے تم اسی طرح پڑھتے رہتے تو تمہاری تلاوت جو ہے فرشتے سنتے رہتے، یہاں تک کہ صحابہ بھی جو ہے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ دوستو یہ صحابہ کرام کی تلاوت قرآن تھا جو ایک سلسلہ جاری رہا ہے، آج تک مسجدوں میں جو ہے آج ایک کے بعد دیگر حافظ قرآن بنتے گئے۔ ان مدارس والوں کا دین ہے کہ جو ہے مدارس کے اندر جو ہے حافظ قرآن کو پیدا کرتے ہیں، قرآن مقدس کو یاد کراتے ہیں، قرآن مقدس کو حفظ کراتے ہیں۔ تو آج جو ہے آپ کے مسجدوں میں، آج کے محرابوں میں آج حافظ قرآن جو ہے تلاوت کرتے ہیں، پورے مکمل قرآن سناتے ہیں۔ آپ کے حافظ صاحب نے بھی قرآن کی تلاوت کی، آپ نے پورے مہینہ قرآن مقدس کی آیت سنی ہے۔ یہ وہی سلسلہ ہے جو محمد عربی سے آج تک جاری ہے، قرآن سننے سنانے کا سلسلہ جاری ہے، صبح قیامت تک جاری رہے گا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، کہ کلام اللہ کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے کہ یہ قیامت تک محفوظ رہے گی، اس لیے کہ قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ کلام کا سننا سنانے کا سلسلہ یہ بھی جاری رہے گا۔ آج جو حافظ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہے، جن کے سینے پہ اللہ قرآن محفوظ کر کے اس قرآن مقدس کی حفاظت کراتا ہے، اس قرآن کے الفاظوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر عالم دین بن جائے، قرآن کے الفاظ و معنی، اس کے مطالب، اس کے شان و نزول کے اللہ جو ہے
سب کا حفاظت کا وعدہ لیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس جو ہے، اس کے آج جو ہے یہ قرآن مقدس ہم تراویح میں سنتے ہیں، یہ فخر کی بات ہے۔ یہ وہی سلسلہ ہے جو محمد عربی سے چل رہا ہے، آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے کہ کلام پاک جو ہے یہ کلام اللہ بھی ہے، اور یہ کتاب خداوندی ہے، اور یہ جو ہے آپ کا کلام خداوندی ہے۔ یہ کتابت کا سلسلہ، یہ جو ہے آپ کا جو ہے پڑھنے کا سلسلہ، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کی حفاظت کا وعدہ خداوند قدوس نے لیا ہے۔ ایسی فضیلت والی کتاب کو جو ہے ہم نے سنا ہے، پورے مہینہ آپ نے قرآن مقدس کی آیت سنی، قرآن مقدس کو آپ نے سنا، اس کے ایک ایک حرف پہ اللہ نے ہے 10 نیکیاں رکھے ہیں، ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے فرائض کے بعد میں، فرائض احکامات کے بعد میں سب سے زیادہ جس عبادت میں نیکیاں ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، اس سے زیادہ کوئی اور عبادت نہیں۔ فرائض کے بعد میں جس سے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سے زیادہ نیکیاں ہو، سب سے زیادہ نیکیاں قرآن پاک میں اللہ نے رکھا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف پہ اللہ جو ہے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آسمان کے فرشتے سننے کے لیے جو ہے ہجوم کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن مقدس سنا اور تراویح مکمل قرآن کو سنا۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی نیکیوں کے بوچھار جو ہے سننے سنانے والوں نے حاصل کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی رات جو ہے 27ویں رات ہے کہ رمضان مبارک کی 27ویں رات ہے، اور اس لیے کہ آج ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں قرآن مقدس نے اس کی فضیلت کو بتلایا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر وہ کیا رات ہے، وہ کون سی رات ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ بہتر رات ہے۔ اب اس سورہ کو اللہ نے کیوں نازل فرمایا؟ چھوٹی سی سورہ ہے جو لیلۃ القدر کی فضیلت کو بتلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ابی حاتم سے روایت ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جنہوں نے 1000 برس تک اللہ کے راستے پہ جہاد کرتا رہا، کبھی جہاد سے رکا نہیں۔ اس پر جو ہے صحابہ کو تعجب ہوا، تو اس پر جو ہے اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا تو اس سورہ کو لے کر اترتے ہیں۔ آپ کی امت کے جو ہے آدمی ایک رات میں عبادت کر لے، اس 1000 مہینوں سے بہتر جو ہے اجر انہیں ملے گا، اس سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تب اللہ نے یہ سورہ اتارا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں 4 بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 برس تک اللہ کی عبادت کی، کبھی اس میں نافرمانی اللہ کی نہیں کی۔ وہ حضرت زکریا، حضرت ایوب، حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ 4 پیغمبر ہیں جنہوں نے اس قدر عبادت کی، کبھی اللہ یہ ذرے برابر عبادت سے جو ہے کوئی اور کام نہیں کیا، عبادت میں مشغول رہے۔ تو اس پر صحابہ کو تعجب ہوا کہ ایسی عبادت انہوں نے کی ہے۔ تو اس پر جبریل آتے ہیں، اس سورہ کو لے کر آتے ہیں، آپ کی امت کی جو ہے، آپ کی امت جو ہے ایک رات جو ہے ایسی عبادت کر لے، لیلۃ القدر میں جو ہے ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ جو ہے فضیلت رکھتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے پہلے بنی اسرائیل میں جو ہے ایک شخص گزرا ہے جو ہے دن میں 1000 برس تک دن میں جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، اور رات میں جو ہے پورے جو ہے عبادت میں مشغول رہا، ہزاروں برس تک اسی طرح جو ہے وہ عبادت کرتا رہا۔ اس پر صحابہ کو تعجب ہوا، تب جو ہے اللہ نے اس سورہ کو نازل فرمایا۔ تو پتہ چلتا ہے اس امت کو اللہ جو ہے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ تھوڑی عبادت کر لے، اس کو اللہ جو ہے انگنت ثواب سے مالا مال کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اس سورہ کو اللہ نے اتارا ہے، اس کی قدر کرے، اس کے اندر لیلۃ القدر کی فضیلت کو اللہ نے بتلایا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے جو ہزاروں مہینے سے بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ جس میں ملائکہ اور روح اترتے ہیں۔
فرشتے اترتے ہیں، اور روح کا مفسروں نے کہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور بھی بہت سارے روایت مختلف ہیں، لیکن جو ہے زیادہ راجح روایت یہ ہے کہ روح سے مراد حضرت جبریل ہے، کہ اس رات میں جو ہے جبریل اترتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو محمد ابن ابی حاتم کے اندر جو ہے ایک روایت ہے کہ اس کو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ روایت کے اندر ہے کہ اس آسمان پہ سدرۃ المنتہا ہے، ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے، جو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں جہاں پر جو انتہا کا باڑ ہے، مطلب یہاں سے جو اعمال جاتے ہیں اس جگہ پر فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کے اعمال اوپر چڑھے یا نیچے واپس ہو دیکھا جاتا ہے، وہ آخری جو ہے اسٹیج ہے، اور دیکھنے کے بعد میں اگر اعمال ٹھیک ہوتا ہے اوپر چڑھتا ہے، ورنہ اس اعمال کو جو ہے اس کے اعمال کو اس روح کو جو ہے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ سدرۃ المنتہا فیصلہ کرنے کا باڑ ہے، آخری جو آسمان کا درجہ ہے، تو ساتویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا ہے، اور وہ سدرۃ المنتہا میں ایک درخت ہے، جس قدر طویل درخت ہے، جس کی بالائی جو ہے جنت کے بالائی تک ہے، کہ جنت ساتویں آسمان سے متصل جو ہے جنت ہے، اور جو ہے اس سدرۃ منتہا کی وہ درخت کی ڈالیاں جو ہے خدا کے کرسی کے نیچے ہیں، خدا کا کرسی اور بلندی پہ ہے، اس کے نیچے تک اس کی ڈالیاں ہیں، اور پورے علاقوں کو سدرۃ المنتہا کی وہ درخت جو ہے گھیری ہوئی ہے۔ اور اس قدر جو ہے اس درخت کے بارے میں آتا ہے تو شجرہ طوبہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اگر کوئی اس کا پورے چاروں طرف گھومنا چاہے 70 سال لگ جائیں گے تو اس کے پورے چاروں طرف گھوم نہیں پائے گا۔ اور وہ درخت جو ہے اللہ نے وہاں رکھا ہے، اس درخت کے پورے درخت کے اوپر جو ہے اس قدر فرشتوں کی تعداد ہے، اس کے ہر ڈالی پر جو ہے ان گنت فرشتے ہیں، جہاں پر دوسرا کوئی اور چیز رکھنے تک جگہ نہیں ہے، اس کی تعداد جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ اس درخت کے بیچوں بیچ جو ہے، اس درخت کے بیچ میں جو ہے حضرت جبریل کا جگہ ہے، حضرت جبریل جو ہے اس جگہ پہ رہتے ہیں، جو فرشتوں کے جھرمٹ میں جو ہے جبریل بیچ میں رہتے ہیں، ان کا بیچ میں ان کا گھر ہے، اس جگہ سیدنا جبریل کا مقام ہے۔ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، سیدنا جبریل کو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے جبریل جاؤ زمین پہ جاؤ، آج لیلۃ القدر ہے، آج شب قدر ہے، آج کی رات میں زمین پہ جاؤ۔ جبریل جو ہے سارے فرشتوں کو لے کر جو ہے اس درخت میں جتنے فرشتے ہیں ان گنت کا بے شمار فرشتوں کو لے کر جو ہے سیدنا جبریل جو ہے زمین پہ اترتے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی سارے فرشتے جبریل جو ہے زمین پہ اترتے ہیں، پوری زمین کو جو ہے گھیر لیتے ہیں، فرشتے پوری زمین پہ ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ صرف جو ہے فرشتے غلط جگہ پہ نہیں جاتے، جہاں شرابی جس گھر میں ہو اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے، جس گھر میں شراب ہو اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے، بت خانے میں فرشتے نہیں جاتے، گندے جگہوں پہ فرشتے نہیں جاتے، پاک صاف جگہوں پہ پاک صاف انسانوں کے پاس میں فرشتے جاتے ہیں۔ اور فرشتے ہر پورے زمین پہ جو ہے کوئی فرشتہ رکوع پہ، کوئی قیام پہ، کوئی سجدہ پہ، سارے مومنین کے لیے جو ہے مسلمانوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، ان کے لیے آرام مانگتے ہیں، سکون مانگتے ہیں، ان کے لیے دو جہاں میں کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سارے فرشتے جو ہے دعا پہ مشغول رہتے ہیں، پورے فرشتے جو ہے پوری زمین پہ پھیل جاتے ہیں۔ سیدنا جبریل جو ہے ہر مسلمان کے ساتھ جو ہے مصافحہ کرتے ہیں۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو ہے جبریل مصافحہ کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور جبریل کی مصافحہ کی علامت یہ ہے کہ جس کے ساتھ میں جبریل مصافحہ کرے کہ اس رات میں وہ اس قدر اللہ کے خوف سے روئے، اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اور دل نرم ہو جائے، سمجھ لے اس وقت فرشتہ جبریل کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے، جبریل اس سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک کیفیت ہے، یہ نشانی علماء نے بتلائی ہے کہ تب سمجھ لے کہ جبریل اس کے ساتھ میں مصافحہ کرتے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، اسی طرح پورے رات جو ہے فرشتے جو ہے ہر مسلمانوں کے لیے جو ہے دعا کرتے رہتے ہیں، سارے فرشتے لگے رہتے ہیں دعا میں، کوئی عبادت میں لگا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے قرآن مقدس میں آتا ہے فجر طلوع ہونے تک جو ہے فرشتے زمین پہ رہتے ہیں۔ جب فجر طلوع ہوتا ہے اب جو ہے سب سے پہلے جو ہے زمین سے جبریل اڑ جاتے ہیں،
سننے کے بعد میں آسمان زمین کے بیچ میں جبریل جو ہے اپنا 2 سبز رنگ کا پر پھیلا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل کے 600 پر ہیں، اس میں 2 پر جو ہے سبز ہرا کلر کا پر ہے، اس پر کو جو ہے لیلۃ القدر کی رات میں جبریل پھیلاتے ہیں اور وہ پر کو پھیلا دیتے ہیں، اور آسمان زمین کے بیچ میں جبریل فرشتہ جو ہے رک جاتا ہے۔ اس کے بعد زمین پہ جو فرشتے ہوتے ہیں سب کو آواز دیتے ہیں، سارے فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سورج کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اب جبریل پر پھیلاتے ہیں، سارے فرشتوں کا نور، جبریل کا نور جو ہے فرشتوں کو جو ہے اور سورج کے کرنوں کو جو روکتا ہے، اور اس رات میں جو ہے جس رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے اس رات میں جو ہے سورج کے سامنے جب فرشتے ہوتے ہیں، جب صبح سویرے جب سورج نکلتی ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس رات میں اگر لیلۃ القدر ہوگی تو اس رات میں جب صبح سویرے سورج نکلے گی اس کی کرنیں کم ہوں گی، اس کی روشنی کم ہوگی، اس کی تپش جو ہے کم ہوگی، اس لیے کہ فرشتے گھیرے رہتے ہیں، اس کے نور سے جو ہے سورج ڈھک پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آسمان زمین کے بیچ میں جبریل سارے فرشتے موجود رہتے ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی راحت کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے اس کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے اور فرشتے اڑ کر جو ہے پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے جو ہے ان کے انتظار میں رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں کہ بتاؤ زمین کے انسانوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑ کر آیا، انہیں کیسے پایا تم نے؟ فرشتے کہتے ہیں ہم نے کسی کو دیکھا تو مسجد میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، کوئی جو ہے نماز میں مشغول تھا، کوئی رکوع میں مشغول تھا، کوئی سجدہ پہ گرے پڑا تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی نیکیوں میں مشغول تھا، نہ جانے کیسے کیسے عبادت کا جو ہے فرشتے وہاں تذکرہ کرتے ہیں، ہم نے فلاں بندے کو فلاں عبادت میں ہم نے پایا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آسمان اول کے فرشتے اس شخص کے لیے، ان مومن بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں ہم نے فلاں پچھلے سال ایک شخص کو دیکھا تھا جو تیری عبادت میں تھا، ہم نے اس سال دیکھا کہ وہ بدعتوں میں مبتلا ہے، تیری عبادت سے روگردانی کر رہا ہے، نافرمانی میں مبتلا ہے، اس کے لیے فرشتے دعا کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں کے بھی فرشتے جو ہے ان کا استقبال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ کیا معاملہ ہے، تو نے فرشتے زمین کے انسانوں کو کیسے پایا؟ کہا کہ فرشتے کہ سن لو زمین کے انسان اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، کچھ لوگوں کو ہم نے جو ہے دیکھا اللہ کی نافرمانی تھے، ان کے لیے دعا کرنا بند کر دیتے ہیں، جو عبادت میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں، چوتھے آسمان پہ جاتے ہیں، پانچویں چھٹے اور ساتویں آسمان پہ جو ہے پہنچ جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچتے ہیں، سیدنا جبریل جو ہے اپنے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ کا جہاں جگہ ہے حضرت جبریل کا اس جگہ پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا پوچھتی ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ زمین والوں کو تم نے کیسے پایا، وہ کس حالت میں تھے؟ سدرۃ المنتہا کو فرشتے کہتے ہیں ہم نے دیکھا کوئی عبادت میں مشغول تھے، کوئی نہ جانے کیسی کیسی بندگی کر رہے تھے، اللہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ سدرۃ المنتہا بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے، اس کے بعد جنت سے آواز آتی ہے کہ سدرۃ المنتہا ہمیں تو بتاؤ کیا معاملہ ہے، فرشتوں نے کیا جو ہے رپورٹ لے کر آیا ہے، زمین سے انسانوں کی کیا خبر لائی ہے؟ اور جو ہے سدرۃ المنتہا جنت سے کہتی ہے کہ جنت سن لے کہ ہم نے زمین والوں کو فرشتوں نے دیکھ کر آیا ہے، کوئی نماز میں ہے، کوئی دعا میں ہے، کوئی عبادت میں ہے، نہ جانے کوئی کیسی کیسی اللہ کو راضی کرنے پہ لگے تھے، عبادت کی حالت میں ہم نے چھوڑ کر آیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے۔ دوستو جنت سننے کے بعد وہ کہتی ہے کہ جو لوگ عبادت میں تھے اللہ تو مجھ سے ان کو ملا دے، مجھ میں جس کو تو داخل کرنا ہے ان لوگوں کو مجھ میں داخل کر دے۔ اس کے بعد میں جو ہے اس کے بعد حضرت جبریل کو جو ہے جبریل اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم نے فرشتوں ہم نے پوری زمین کا جو ہے نظارہ دیکھا، کوئی تیری نماز پڑھ رہا تھا، کوئی تجھ سے معافی مانگ رہا تھا، کوئی عبادت کر رہا تھا، اللہ تو ان انسانوں کی مغفرت کر دے، انہیں تو بخش دے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اے جبریل میں ان کی بخشش کر دی، میں ان کی مغفرت کر دی۔ اس کے بعد جبریل کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے پچھلے سال جن لوگوں کو دیکھا کہ تیری عبادت میں تھے، اس سال ہم نے دیکھا تیری نافرمانی مبتلا ہے،
تیری جو ہے نافرمانی کر رہے تھے، اس حالت پہ ہم نے انہیں دیکھ کر آیا ہے، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے جبریل سن لو، اگر وہ بندہ جو ہے مرنے سے کچھ وقت پہلے جو ہے مجھ سے توبہ کر لے تو میں تب بھی اس کی مغفرت کر دوں گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ حضرت جبریل سارے فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تعریف سب جو ہے تیرے لائق ہے، تو یہ جو ہے تعریف کا مالک ہے اور تو یہ بڑا رحیم ہے۔ سارے عرش جو ہے جھوم اٹھتا ہے اور خدا کا کرسی جھوم اٹھتا ہے، جنت بھی جھوم اٹھتے ہیں، سب کے زبان پہ جاری ہوتا ہے الحمدللہ الرحیم، تو تمام تعریف تیرے لیے ہے، تو ہی بڑا رحم کرنے والا ہے، جسے چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ایسی متبرک رات ہے، ایسی قدر والی رات ہے، اگر یہ مقدس رات نہ ہوتی تفصیلی طور پر جو ہے اللہ باضابطہ جو ہے اس رات کے لیے کوئی سورہ نہیں اتارتا، اس لیے کہ اللہ نے مکمل ایک سورت کو اتارا ہے کہ اس امت کو چاہیے لیلۃ القدر کی تلاش کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو 20 رمضان سے جو ہے آخر چاند رات تک جو ہے اپنے گھر والوں کو کہتے کہ عائشہ بستر جو ہے سونا بند کر دو، اور اپنے گھر والوں کو کہتے سونا بند کرو، پوری رات اللہ کی عبادت میں لگے رہو، لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اللہ کے نبی نے اس کو تلاش کیا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے نبی جو ہے رمضان مبارک کے پہلے عشرہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں پورے 10 روز تک جو ہے اعتکاف میں مشغول رہے، آپ کے ساتھ میں کچھ صحابہ بھی لگے رہے، اعتکاف میں مسجد نبوی میں اعتکاف میں رہے۔ جب 10 دن گزر گیا اس کے بعد جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس رات کی تلاش میں ہیں وہ رات تو آخری عشرہ میں ہے، وہ ابھی نہیں ہے، وہ آخری عشرہ کی رات میں ہے، اب اس رات میں لیلۃ القدر کی تلاش کرے۔ پھر جب جو ہے 20 تاریخ ہوتی ہے رمضان کی، اللہ کے نبی نے فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں آپ نے تقریر فرمائی، کہا کہ لوگوں جنہوں نے میرے ساتھ جو ہے پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا ہے، اب وہ اگر لیلۃ القدر کی تلاش میں ہے تو آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کی تلاش کرے، اس لیے کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے، مجھے دکھایا گیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں میرا پیشانی جو ہے کیچڑ پہ سجدہ کر رہا ہے کہ بارش کا چھیٹا پڑا ہے، میرا پیشانی اس پر ہے، اور میں نے دیکھ چکا لیلۃ القدر کی جسے اس کی تلاش ہے وہ آخری عشرہ میں میرے ساتھ اعتکاف کرے۔ اس کے بعد صحابہ نے اعتکاف کیا اور اللہ کے نبی نے اس رات کو پایا۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھ کر جا رہے تھے، آپ کے پیشانی پہ جو ہے پانی کا چھیٹا دھول لگا ہوا تھا۔ اس کی ایک علامت یہ ہے جس رات میں لیلۃ القدر ہو کہ اس رات میں جو ہے کچھ ہلکی بارش بھی ہوگی، اس کی ایک علامت ہے کہ بارش ہونا جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہونے کی علامت ہے، جو ایسی سب سے زیادہ صحیح روایت ہے۔ اور اس کے بعد میں جو ہم 27 رات میں لیلۃ القدر مناتے ہیں، اس بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ حضرت زید نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جس کو لیلۃ القدر کی تلاش ہے وہ پورے سال جو ہے پورے سال کی رات میں اللہ کی عبادت کرے تب وہ لیلۃ القدر کو پا سکتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا خدا عبداللہ ابن مسعود پر رحم کرے، ان کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان کے آخری عشرہ میں 27 رات میں ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر جو ہے 27 رات میں ہے۔ تو حضرت زید نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ لیلۃ القدر جو ہے 27 رات میں ہے؟ کہا کہ اس کی علامت ہے، اس کی نشانیاں ہیں، میں نے اس کی نشانی کو دیکھا ہے۔ سنو وہ نشانی، ابی بن کعب کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ نشانی یہ ہے اس کی صبح سویرے جب سورج نکلتی ہے اس کی شعاعیں اس کی کرنیں کم ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے کرنیں تیز نہیں ہوتی، ہلکی کرنیں ہوتی ہے، اس کی ایک علامت ہے۔ اس لیے کہ دوسری علامت یہ ہے سورج کی تپش کم ہوگی، اور ایک علامت بارش کا ہلکا سا ہونا اس کی ایک علامت ہے، اور رات کا سہانا ہونا، وہ رات پرسکون رات ہوگی کہ رات کے اندر ایک کیفیت جو ہے، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، رحمتیں اترتی ہے، ایک سکون ہوگا اس رات میں جو ہے، اس کی کیفیت سے اللہ والوں کو پتہ چل جائے گا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔
اس لیے جو ہے روایت بھی ملتی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ایک روایت ہے کہ 27 رات جو ہے لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ اس کے مختلف روایتیں ہیں، اگر پورے 10 دن اعتکاف کر لیا جائے تو لیلۃ القدر اسی کے اندر ہے۔ ایک رات جو ہے مقرر ہے کہ لیلۃ القدر کا رات جو ہے اللہ نے اس کو فکس رکھا ہے کہ اس امت کے لیے جو اللہ نے ایک رات عطا کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رات میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے معافی مانگو، نیکیاں کرو، اللہ سے عبادت کرو، اللہ سے دعا کرو، قرآن کی تلاوت کرو اور نمازیں نفل نمازیں پڑھو، اس قدر تسبیحات پڑھ سکتے ہو تسبیح پڑھو، اور زمین پہ اللہ کی عبادت کرو اور زمین پہ جو ہے نمازی بن جاؤ۔ آسمانوں پہ تمہاری نماز پڑھنے کا چرچا نوری مخلوق کے مجمع پہ اللہ کرے گا، اور زمین پہ جو ہے متقی بن جاؤ، آسمان پہ تمہارے تقوی کا اعلان ہوگا، اور زمین پہ جو ہے اور صوفی بن جاؤ، آسمان پہ تمہارا اصفیاء کا اعلان ہوگا، زمین پہ سخی بن جاؤ، آسمان پہ تمہاری سخاوت کا اعلان ہوگا، اور زمین پہ نیک بن جاؤ، تمہاری نیکی کا چرچا آسمانوں پہ ہوگا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ زمین پہ جو بندہ جو عبادت کرتا ہے آسمان پہ اللہ اس کا چرچا کرتا ہے، زمین پہ برائی کرو گے آسمان پہ تمہاری برائی کا تذکرہ ہوگا، زمین پہ نیکیاں کرو گے آسمان پہ تمہاری نیکیاں کا چرچا کیا جائے گا، اللہ پوری زمین والوں پہ تمہاری محبت ڈال دے گا۔ زمین والوں پہ جو ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے سارے زمین والوں کے دلوں پہ اللہ محبت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیکیاں کرو، اللہ سے جو ہے دعا کرو، اپنے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، اس لیے کہ اس رات میں جس قدر ہو سکے عبادت میں وقت گزارو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ ایسے ہی متبرک مہینہ ہے، اس رات بھی لیلۃ القدر کی رات اور رمضان کا مہینہ اور روزے دار پھر تراویح سنتے ہیں، جبکہ یہ قرآن مقدس قیامت کے دن جو ہے سفارش کرے گا، یہ قرآن یہ روزہ سفارش کرے گا۔ اس روزے کے بارے میں کوئی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کسی اور عبادت کے بارے میں اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز جو ہے نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے باپ ماں کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤ، رشتہ داروں کے ساتھ میں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یاد رکھو جو ہے حقوق لباس میں جو ہے کبھی کمی نہ کرو، باپ کو ناراض کرنے والا، ماں کو دکھانے والا، ماں کو ستانے والا، باپ کو تڑپانے والا لیلۃ القدر میں بھی عبادت کرے، اس کی عبادت وہ حیثیت نہیں رکھتی، اس کی عبادت اللہ کے پاس مقبول بھی نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کرو، چاہے ماں باپ جیسے بھی ہو، ماں باپ ظلم بھی کرتے ہو، اس لیے حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ باپ ماں ظلم بھی کریں گے، لیکن ظلم کے خلاف جو ہے کوئی اولاد جو ہے باپ ماں کے ظلم کے جو ہے مقابلہ کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ شریعت کے اندر حدیث میں آتا ہے، صحابہ نے بھی اعتراض کیا تھا، نبی سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ تیرے لیے جنت ہے جہنم ہے، تو ان کی اگر اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، تو ان کی نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا وَإِن ظَلَمَ، اگر ظلم کرے، کہا کہ وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ، نبی نے 3 مرتبہ فرمایا اگرچہ تجھ پہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، یاد رکھ تو ان کی نافرمانی کرے گا سیدھے جہنم میں جائے گا۔ باپ ماں کی ظلم جو ہے اولاد کو حق نہیں ہے ان سے مقابلہ کرے، ان سے بحث مباحثہ کرے، ان سے ٹکرائے کہ ان سے سائڈ ہو جائے، ورنہ ان سے کے ساتھ جو ہے گستاخی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدر کرو، ان کی عظمت کو سمجھو، ان سے محبت کرو، رشتہ داروں کو حقوق کو بجا لاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سے پہلے بھی آنا ہوا تھا کہ مدرسہ ربیہ ریاض العلوم بنسودا آپ نے چندہ تو دیا، لیکن بہت شاید 500-600 روپیہ چندہ ہوا تھا، لیکن مدرسہ ربیہ ریاض العلوم جو بہت جو ہے کمزور مدرسہ ہے، بہت ضرورت مند ادارہ ہے۔ یاد رکھو ایک مدرسے کو آپ جو چندہ دیتے ہیں یہ قرآن مقدس کی تعاون ہے کہ آپ کی چندہ سے حافظ قرآن نکلتے ہیں۔ ان حافظ قرآن کا مقام مرتبہ ہوا ہے، تو اللہ کہے گا تو قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے پہ چڑھتا جا۔ آپ کا یہ چندہ جو ہے ان کے بننے کا جو ہے تعاون بن رہا ہے، مدد بن رہا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بن رہا ہے۔
یہ بہت فضیلت کی باتیں ہیں کہ آپ جو ہے ان مدارس دینیا کو جو ہے آپ تعاون کرتے ہیں آپ کے چندے کے رقم سے، اس لیے کہ ایک تو زکوٰۃ ہے اور ایک جو ہے آپ کے صدقے نافلہ ہے تو آپ مدارس میں دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی مدارس میں دیتے ہیں، آپ کے عطیات بھی مدارس میں لگتے ہیں۔ یہ سب مدارس جو ہے اس کا حق مصرف بنتا ہے، اس لیے کہ روایت سنا کر اپنی باتیں ختم کروں گا۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل، اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل بھی اللہ کے ولی تھے، ایک اللہ کے بڑے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ میں آج رات میں چھپ کر اللہ کے راستے میں جو ہے صدقہ کروں گا۔ سمجھ لیجیے انہوں نے کہا آج رات میں چھپ کر جو ہے 10,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، اور رات کو چھپ کر جو ہے اللہ کے راستے میں 10,000 روپے لے کر صدقہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور رات کی اندھیری میں وہ بزرگ آدمی جو ایک شخص کو صدقہ دے کر آئے اور صبح اعلان ہوا کہ رات میں جو ہے صدقہ جو ہے ایک زانی کو دیا گیا ہے۔ بہت شرمندہ ہوئے، کہا کہ میں نے اس اخلاص سے اللہ کے لیے جو ہے چھپ کر صدقہ دیا تھا، لیکن زانی کے حوالے میں صدقہ کیا گیا، اللہ کو میرا صدقہ پسند نہیں آیا کہ زانی میرا صدقہ جمال کھایا ہے، اور بہت دکھ ہوا۔ وہ بزرگ جو ہے سوچتے رہ گئے، اور پھر کہے کہ آج دوسری رات پھر صدقہ کروں گا۔ پھر انہوں نے چھپ کر جو ہے پھر 10,000 روپے لے کر گئے اور صدقہ کیا۔ پھر صبح چرچا ہوا کہ آج رات میں جو ہے ایک چور کو صدقہ دیا گیا ہے۔ پھر سن کر بہت دکھ ہوا کہ آج رات میں بھی میرا مال جو ہے اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، میرے صدقہ کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ پھر پورے دن سوچتے رہ گئے، پھر کہا کہ آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ پھر 10,000 روپے لے کر جاتے ہیں، پھر چھپ کر رات کے اندھیرے میں صدقہ کرتے ہیں۔ پھر صبح اعلان ہوتا ہے کہ آج رات جو ہے کل رات میں ایک مالدار کو صدقہ دیا گیا ہے۔ پھر پछتائے کہ آج بھی اللہ نے میرے صدقے کو قبول نہیں کیا۔ یہ بزرگ سوچتے رہ گئے، اپنے شرمندہ ہوتے رہے کہ اللہ نے جو چھپ کر اللہ کے لیے میں نے صدقہ کیا، میرا مال اللہ کو پسند نہیں آیا۔ دوست اور بزرگ کے روایت میں آتا ہے یہ بزرگ سوچتے رہ گئے، ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ تیرا صدقہ اللہ کے پاس مقبول ہے، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے؟ کہا کہ تیرے صدقہ کو اللہ نے ایک زانیہ عورت پر اس لیے دیا ہے، وہ مال کی لالچ میں زنا کرتی ہے کہ وہ زنا سے توبہ کر لے، اس لیے اس کو صدقہ دیا گیا ہے۔ تیرے صدقہ سے اس نے توبہ کر لی ہے، اس لیے اس پر تیرا صدقہ لگایا گیا ہے۔ آج کے رات جو ہے تو نے دوسرے دن جو ہے چور کو صدقہ دیا ہے، چور مال کی لالچ پہ چوری کرتا ہے، اس کے چوری سے توبہ کے لیے جو ہے تیرا صدقہ اس پر لگایا گیا ہے، اس نے چوری سے توبہ کر لی ہے۔ اور مالدار کے لیے صدقہ دیا گیا ہے کہ مالداروں کو احساس ہو جائے کہ مالدار لوگ جو ہے اندھیرے میں چھپ کر جو ہے کیسے صدقہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ کرنے لگا ہے تیرے صدقہ سے، اس لیے تیرا صدقہ اللہ کے پاس مقبول ہے۔ دوستو غور کرو، جو اللہ ایک چور کو صدقہ دینے پہ قبول کرتے ہیں، زانی کے صدقہ دینے پہ، مالدار پہ صدقہ دو، صدقہ ادا نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ نے قبول کر لیا۔ آج ان مہمان رسول پاک کے مہمان ہے، یہ مدارس سے دینیا تو اللہ اس کے رسول اللہ کا گھر ہے، جو اللہ اس کے رسول کے مہمان پڑھتے ہیں، جہاں قرآن کی حفاظت کیا جاتا ہے، وہاں چندہ نہ دو، چندہ دو تو وہاں آپ کا کام نہ آئے تو کیسے اجر اللہ عطا کریں گے؟ آپ خود اندازہ کریں۔ اس لیے اللہ بڑا رحیم ہے، اس لیے جنہوں نے نہیں دیا ہے کہ زکوٰۃ سے صدقات سے اس مدرسہ کے جو ہے تعاون کریں، انتہائی ضرورت مند ادارہ ہے۔ جو نبی لائے ہیں رسید کٹائے، اور جنہوں نے نہیں لائے آواز جہاں تک پہنچتی ہے، میں آج رات میں بھی یہاں ہوں اور صبح جو ہے آپ اپنے رقم لا کر یہاں پہنچائیں، اس لیے کہ مدرسہ کو دینا آپ کے دین کی تعاون ہے اور اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم
برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اللہ تو غفار ہے، تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی راہ نہیں مولا، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ تو رحمت والا اللہ ہے۔ اللہ تیری رحمت پر امید کرتے ہوئے اللہ ہم نے آپ سے اللہ معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ تو ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اللہ یہ ماہ رمضان ہے، اللہ تو اس رمضان المبارک کی اللہ مہینے میں ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں جنت میں مقام عطا فرما۔ اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اللہ اس محلہ میں جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ یہاں جتنے مرحومین ہیں اللہ، جتنی قبر میں جتنے مرحومین آرام فرما ہے اللہ سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما، سب کے اللہ قبروں پہ نور کی رحمت کی بارش فرما، سب کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، آنے والی مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلیات سے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہر قسم کے شر سے، آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حاجات کو پورا فرما۔ ہم سے جو حضرات دعا کے لیے کہیں اللہ ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ پورے مسلمانوں کی اللہ قرآن کی اللہ بیت اللہ کی مسجد نبوی کی روضہ اقدس کی بیت المقدس کی تمام مساجد و مدارس کی اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی ایمان و یقین کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ تو ہمیں تقوی و طہارت والی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ یا رب۔